من يوم العداوة إلى يوم الدين أما بعد وقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى صلوات اللهم صل على محمد وعلى محمد. نعرہ تکبیر، خالق کا نام بڑا بلند ہے، مل کے باواز بلند جواب دیں، مل کے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، مل کے نعرہ حیدری، حیدری، حسینیت، حسینیت، یزیدیت، یزیدیت، مل کے محمد و آل محمد کی ذات پہ صلوات صاحب. میرے معزز و محترم بزرگوں دوستو، میں ایک موضوع کو لے کے چلنا چاہتا تھا. کل میں نے ایک آیت کریمہ تلاوت کی تھی سورہ بقرہ کی، ما ننسخ من آیت، لیکن آج حکم ملا ہے کہ صاحبان خواہش کرتے ہیں قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربی پہ بحث کی جائے. کل سے شروع کر دیں. میں نے کہا کل والی کیا بات ہے، جب ہے قرآن کی آیت تفسیر بھی وہی ہے، میں نے کل کوئی نہیں لے کے آنی ہے، آج شروع کر دیتے ہیں. مل کے صلوات پڑھیں سارے سارے. میرے معزز و محترم بزرگوں دوستو، خالق کائنات ارشاد فرما رہا ہے قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربی. آیت یہ بتا رہی ہے، پڑھے لکھے صاحبان تشریف فرما ہے کہ پیغمبر گرامی نے کار رسالت کو بڑی مشکلات سے انجام دی. پیغمبر گرامی نے اس کار رسالت کو، شریعت کو ہم تک پہنچانے میں بڑی جان فشانی سے بڑی مشکلات کا سامنا کیا. کبھی لوگوں نے پتھر پھینکے تو برداشت کیا، راستے میں کانٹے بچھائے تو برداشت کیا، لوگوں نے گندگی پھینکی تو برداشت کیا. جب اختتام پہ پہنچا نا تو اب کچھ پیغمبر گرامی کے چہیتے، کچھ آپ کے پیارے چاہنے والے آپ کے قریب آئے، آ کے کہنے لگے یا رسول اللہ، ہم آپ کو اس کار رسالت پر کچھ اجر دینا چاہتے ہیں، اس کار رسالت پر کچھ صلہ دینا چاہتے ہیں. تو پیغمبر گرامی ابھی لبوں کو جنبش نہیں دے پائے تھے، حکم الہی ہوا جبرائیل جلدی جا میرے محبوب کو کہہ دے قل لا اسألکم علیہ اجرا، یہ جو تجھے دینے کے لیے آئے ہیں نا، ان سے کہہ دے میں تم سے اس کار رسالت پہ کوئی اجر مانگتا ہی نہیں. میں اس کار رسالت پہ تم سے کچھ نہیں چاہتا، اور میں تم سے مانگوں
یہ تو میری عظمت کے ہی خلاف ہے کہ میں محمد ہو کے تم سے مانگوں. میں تو دینے کے لیے آیا ہوں، لینے کے لیے تو آیا ہی نہیں. جب کہا نا میں لینے کے لیے نہیں آیا، میں تو دینے کے لیے. انہوں نے ضد کی، یا رسول اللہ ہم کچھ دینا چاہتے ہیں. حکم الہی ہوا، میرا محبوب اگر یہ بضد ہیں کچھ دینے کے لیے تو انہیں کہہ دے لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى. ہاں اگر کچھ دینا چاہتے ہو تو میری قربا سے مودت کرنا. اب یہ قربا کیا ہے میرے بزرگوں دوستو؟ اصل بات یہی سمجھنے والی ہے کہ جو دنیا کو سمجھ نہیں آ رہی قربا ہے کیا. باتیں تھوڑی سی میری دقیق ہوتی ہیں لیکن کوشش کرتا ہوں بات سمجھا کے آگے چلوں. قربا کیا ہے؟ عربی زبان میں قربا کے دو معنی ہیں. ایک قربا مصدر بنتا ہے، ایک اس میں تفضیل کا صیغہ بنتا ہے. قاربا یقربو قربان، یہ ہوتا ہے مصدر. اس میں تفضیل اس سے بنتا ہے اقربو. اقربو، اقربان، اقربونا. اگر اس کا مؤنث کا صیغہ استعمال ہو جائے پائے گا قربا، قربیان، قربیاتن. نہیں، بات آپ کے سروں سے گزر گئی ہے. اب مولوی گردانوں میں ہمیں لے کے چلا گیا ہے. میں اسے اور تھوڑا سا قریب کروں. اگر کسی شے کی فضیلت بتانا ہو، کسی کی بزرگی بتانا ہو تو اس کے لیے آتا ہے اس میں تفضیل کا صیغہ. مثلا ایک بڑا ہے، اس کے مقابلے میں ایک اس سے بڑا ہے. جب اس کی بڑائی بتانی ہو پھر کہتے ہیں اکبر. اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے. اگر آپ نے کسی عورت کی بزرگی بتانی ہے، مثلا علی سے اعلیٰ، بہت زیادہ بلند، علی مادہ ہے اعلیٰ. اسی طرح اگر آپ نے مؤنث بتانا ہے تو لفظ آئے گا علیا، زینب علیا، ایک مستور جو سب سے بلند ہے. اسی طرح اقرب کا معنی ہے قریب، جو سب سے زیادہ قریب ہو اسے کیا کہتے ہیں؟ اقرب. ایک مرد جو سب سے زیادہ قریب ہے. اقربان، دو مرد جو سب سے زیادہ قریب ہیں. اقربونا، تین مرد جو سب سے زیادہ قریب ہیں. اگر عورت ہے تو لفظ تبدیل ہو جائے گا قربا، ایک عورت جو سب سے زیادہ قریب ہے. قربا یعنی دو مستورات جو سب سے زیادہ قریب ہیں. قربا یاتن، تین یا اس سے زیادہ مستورات جو سب سے زیادہ قریب ہیں. بات میں نے ساری کہہ دیا. میں آیت کی طرف جانا چاہتا ہوں. لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى. اب اللہ نے یہ نہیں کہا کہ میں تم سے رشتہ داروں کی محبت مانگتا ہوں. ان سے کہہ دے میرا حبیب، ان سے کہہ دے کہ میں قربا کی مودت مانگ رہا ہوں. اب قربا ہے واحد کا صیغہ. کون سی ایسی مستور ہے کہ جس سے کی مودت محمد طلب کر رہا ہے اپنے چاہنے والوں سے؟ کون سی ایسی مستور؟ ایک ہم نہیں کہتے چار ہوں تو ہم قبول کرنے کے لیے تیار ہوں، لیکن قرآن کی آیت کو نہیں جھٹلایا جا سکتا. قرآن کہہ رہے قربا
مستور پہ دلالت کرتا ہے. اگر 4 تھی تو 4 کے لیے لفظ آتا قربایات. قربایات کا نہ آنا، قربا کا آنا اس بات کی دلیل ہے کہ علی کے علاوہ داماد کوئی نہیں، زہرا کے علاوہ بیٹی کوئی نہیں. تمہارا ہے پڑھو قرآن. بڑا حساس موضوع میں نے چھیڑ لیا ہے، مومنین نہیں برداشت کرتا. قرآن کہہ رہا ہے، قرآن کی آیات کو نہ میں جھٹلا سکتا ہوں نہ کوئی اور کسی مولوی سے جا کے کہہ دو بحث کا بحث. لیکن میرے بزرگوں دوستو، قربا کی مودت کیا ہے؟ محبت تو ہوتی ہے بڑی آسان سی. باپ کو بیٹے سے محبت ہے، انسان کو دولت سے محبت ہے. محبت کا درجہ اس سے بڑھ کے ہوتا ہے. میں تھوڑی سی مثال دوں تاکہ بات بچوں تک بھی پہنچ جائے. مچھلی پانی میں زندگی بسر کرتی، مچھلی پانی میں زندگی بسر کرے اور آپ مچھلی کو پانی سے نکال لیتے ہیں. جب نکالتے ہیں خشکی پہ رکھ دیتے ہیں، وہ تڑپنا شروع کر دیتی ہے. جب مچھلی تڑپنا شروع کر دیتی ہے تو ایک دم سے اپنی جان دے دیتی ہے. پھر آپ اسے ذبح ٹکڑے ٹکڑے کر دیتے ہیں، اس پہ نمک مرچ مسالہ لگا دیتے ہیں. پھر آپ اسے گھی میں تل لیتے ہیں. تلنے کے بعد جب انسان کھا لیتا ہے پھر وہ شدت پیاس محسوس کرتا ہے، اسے پانی کی خواہش زیادہ ہوتی ہے. کیوں؟ مچھلی کھائی، شدت ہے اس کے اندر پیاس کی. مچھلی کو مودت ہے پانی سے. ذبح کر دیا جاتا ہے، ٹکڑے ٹکڑے کر دیا جاتا ہے. اس کے گوشت کو نمک مرچ مسالے لگا کے گھی میں تل دیا جاتا ہے. اس کے باوجود وہ پانی سے جدا ہونا برداشت نہیں کرتا. یہ ہے مودت. یعنی اگر محبت اہل بیت میں تمہارے ٹکڑے ٹکڑے کر کے گوشت کر کے تل لیا جائے پھر بھی تمہارے ہر ٹکڑے سے آواز آئے یا علی مدد. یہ ہے مودت. اہل بیت سے مودت کرنا. میرے بزرگوں دوستو،